آصفہ بھٹو زرداری کا سرائیکی خطے میں والہانہ استقبال کے بعد درمیانے طبقے کے شہری دانشوروں نے اسے صدیوں کی غلام ذہنیت کے اثرات کا نتیجہ قرار دے ڈالا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کی انتہائی مہنگی پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے چند نوجوانوں نے آصفہ بھٹو زرداری کے بارے میں میرے لکھے گئے الفاظ پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے جیسے انتہائی پڑھے لکھے شخص کے منہ سے موروثی سیاست کو تقویت دینے والی باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ ان میں سے کچھ بوتیک لیفٹ اور انقلابی لفاظی کے مارے نوجوان ہیں جنہیں میرا گزشتہ کالم بھی بہت تکلیف دہ لگا ہے۔ یہ تنقید صرف مجھ پر نہیں بلکہ پاکستان کے ہر اس لکھاری اور دانشور پر ہو رہی ہے جو ترقی پسند جمہوری سیاست کے حق میں ہے۔ میں سوشل میڈیا اور پاکستانی پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ایک سیکشن میں درمیانے طبقے کے شہری دانشوروں کی ایک پرت اور اس سے متاثرہ نوجوانوں کی اس تنقید کو پڑھنے کے بعد اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ آخر اس درمیانے طبقے کے شہری دانشوروں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ یہ 70 کی دہائی میں بھی ایسی ہی سوچ کا مالک تھا اور آج بھی اسی سوچ کا مالک ہے۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ 70 کی دہائی اور آج 2020 کے درمیانے طبقے کے شہری دانشور گروہوں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1977 میں دائیں بازو کی رجعت پسند جماعتوں نے سرمایہ داروں جاگیرداروں کی امداد سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس تحریک میں ترقی پسند سوشلسٹ اور قوم پرست کہلانے والی نیشنل عوامی پارٹی سے بننے والی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی NDP اصغر خان کی جماعت تحریک استقلال بھی شامل ہو گئی۔ GM سید نے بھی اس تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا اور کہا جو سندھی قوم پرست اس تحریک کی حمایت نہیں کرے گا وہ سندھ قوم کا غدار کہلائے گا۔ بحوالہ ڈاکٹر فیروز احمد کے مضامین، مطبوعہ پاکستان سٹڈی سینٹر، جامعہ کراچی۔ اس زمانے میں جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھے جو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے نے بھی اپنے طور پر بھٹو حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور اس طرح سے پاکستان کے شہری علاقوں میں درمیانے طبقے کی اکثریت کی حمایت لیے ہوئے ایک بہت بڑی تحریک ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کھڑی ہو گئی جس نے اعلانیہ مذہب کا ہتھیار استعمال کیا اور یہ تحریک نظام مصطفیٰ کہلائی، یہاں تک کہ لوگ PNA کی بجائے نظام مصطفیٰ تحریک سے اسے یاد کرنے لگے۔ پاکستان کے درمیانے طبقے کے شہری دانشوروں کا 70 کی دہائی میں المیہ کیا تھا؟ یہ دانشور طبقہ بھٹو سے عوام کی محبت کو، جاگیرداری سماج میں محکوم طبقات کی غلامی کی خو اور عادت کو سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ آخر بھٹو نے جرم کیا کیا ہے یا کیا کیا تھا کہ حکمران طبقوں کے اتنے سارے طاقتور حلقے اور ملک کی تمام رجعت پرست قوتیں اس کے خون کی پیاسی ہو گئیں۔ دوسری طرف اس نے عوام پر کون سا احسان کیا ہے کہ ان کی اکثریت بھٹو پر اپنی جان نچھاور کرتی ہے اور اب اس کی سیاست میں آنے والی اولاد پر بھی اسی طرح سے جان نثار کرتی ہے؟ یہ سوال آج سے 44 سال پہلے کراچی سے شائع ہونے والے رسالے پاکستان فورم کے ایک جلد 1 شمارہ 4 کی فروری 1978 کی اشاعت میں ایڈیٹر ڈاکٹر فیروز احمد نے اٹھائے تھے۔ یہ رسالہ پاکستان کے نامی گرامی مارکسواد دانشور سبط حسن اور دیگر کی مجلس ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ ڈاکٹر فیروز احمد نے اپنے اس مارکۃ الآراء مضمون میں لکھا تھا کہ اگر پاکستان کی سیاست کو سمجھنا ہے تو بھٹو کو سمجھنا پڑے گا۔ بھٹو کو سمجھنے کا مطلب اس کی شخصیت اور اس کے گرد تاریخی اور سماجی عوامل کو سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر فیروز احمد نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بھٹو پر لکھنے والوں نے کبھی تو اس کا موازنہ سویکارنو، قذافی، آئندے لوئینی بوناپارٹ سے کیا، کچھ اسے فاشسٹ کہتے تھے اور کچھ اسے محض سندھی وڈیرا کہتے، لیکن اگر وہ وڈیرا و فاشسٹ محض تھا تو عوام میں وہ اتنا مقبول کیوں ہے؟ وہ ظالم ہے تو مظلوموں کی اکثریت اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کے جرائم اگر ہیں تو عوام ان جرائم کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر فیروز احمد نے یہ سوالات اٹھانے کے بعد نہایت لطیف طنز کرتے ہوئے لکھا کہ شہری دانشوروں تجزیہ نگاروں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ عوام کی جہالت یا بھٹو کے طلیسم کا نہیں ہے بلکہ درمیانے طبقے کے دانشور حضرات کی اپنے عوام اور سماجی حقائق سے دوری اور اجنبیت کا ہے۔
ڈاکٹر فیروز احمد اس سے آگے شہری درمیانے طبقے کے دانشوروں کی سماجی طبقاتی بنیادوں کا تجزیہ کرتا ہے اور اسے نوآبادیاتی اور پس نوآبادیاتی پس منظر کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ بتاتا ہے کہ کیسے اس طبقے کے انتظامی اختیارات بڑھنے سے پیدا ہونے والی خود اعتمادی میں اضافے اور غیر پیداواری شعبے کی بے لگام ترقی نے اسے مادی خوشحالی اور آسودگی تک پہنچایا۔ اس طبقے کی ترقی نے اس کے اور محنت کش عوام کے درمیان معیار زندگی میں خلیج پیدا کی، اور اس طبقے کی فکر بھی محنت کش طبقے کے فکر سے کہیں زیادہ مختلف ہو گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سماج کے ہر طبقے کی سوچ بالآخر اپنے معروضی حالات اور مستقل مفاد سے متعین ہوتی ہے۔ وہ ہر نظریے، فلسفے یا سیاسی فکر کو اپنے حالات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ہر تشریح کو مجرد صداقت بنا کر مذہبی جنون کے ساتھ اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ درمیانہ طبقہ اپنی تعلیمی برتری کی وجہ سے اس کام میں ماہر ہے اور وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے طبقاتی مفادات کا نظریاتی جواز پیدا کر لیتا ہے۔ محنت کش طبقوں کے پاس نہ وہ تعلیم ہے، نہ ہی وہ اثر و رسوخ، تاہم وہ ٹھوس رد عمل کے ذریعے اپنی متبادل فکر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فیروز احمد اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان فورم کے پہلے 3 شماروں میں بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی معاشیت بنیادی طور پر غیر پیداواری اور طفیلیہ معاشیت ہے۔ اس میں حکمران طبقات کی آپس کی سیاسی کشمکش کے پیچھے جو بنیادی معاشی مفاد کار فرما ہے، وہ سرکاری خزانے کی لوٹ اور خرد برد ہے۔ صنعتی سرمایہ کاری اور زرعی ترقی کو بھی اسی لوٹ کھسوٹ کے فرنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تجزیے کو بنیاد بنا کر انہوں نے درمیانے طبقے کے بارے میں لکھا تھا کہ جب ملک کے ذرائع پیداوار کے مالکوں کی توجہ کا مرکزی غیر پیداواری شعبے کی لوٹ کھسوٹ ہو تو اندازہ کیجئے پیداواری عمل سے کٹے ہوئے درمیانے طبقے کی حالت کیا ہوگی۔ بھٹو کے اقتدار میں آنے سے پہلے یہی درمیانہ طبقہ تھا جسے 22 خاندانوں کی سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ بھٹو دور میں اسے وڈیرا شاہی فوبیا نے ستا مارا۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سرکاری عہدوں، پلاٹوں، پرمٹوں، ترقیوں، رشوتوں اور بیرونی سیر و سفر سرکاری توسط سے ملنے والی دیگر سہولتوں کا تنہا مالک سمجھتا تھا۔ اس سے یہ بات کیوں کر برداشت ہوتی کہ جٹ اور وڈیرے، شہری اور دیہی غریب بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں۔ ڈاکٹر فیروز احمد نے اپنے اس مضمون میں دلائل سے ثابت کیا کہ بھٹو نے شہری اور دیہی غریبوں اور زمینداروں کو ملازمتوں اور مراعات میں شریک کیا۔ یہ شراکت داری شہری طبقے کے لیے بھٹو کے خلاف غضبناکی کا سبب بن گئی۔ ان کے خیال میں سندھ اور پنجاب کے شہری علاقوں میں قومی اتحاد کی تحریک کا زور تھا اور اس کے پیچھے سندھ میں مہاجر درمیانہ طبقہ تھا اور پنجاب میں بھی اس کی حمایت میں سب سے بڑا عنصر درمیانے طبقے کا تھا۔ ڈاکٹر فیروز احمد کا خیال یہ ہے کہ ایوب خان کی آمریت سے تنگ آ کر عوام میں جو بغاوت پھیلی تھی اس کا اثر شہروں تک محدود رہا تھا، لیکن نظام کو الٹ دینے کی تحریک کو دیہی عوام تک پہنچانے کا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر فیروز احمد کا خیال یہ ہے کہ ایوب کی آمریت سے تنگ آ کر عوام میں جو بغاوت پھیلی تھی اس کا اثر شہروں تک محدود رہا تھا، لیکن نظام کو الٹ دینے کی تحریک کو دیہی عوام تک پہنچانے کا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے سر انجام دیا تھا۔ اس انقلاب کو برپا کرنے میں بھٹو کے محرکات کیا تھے، یہ بات کی بات ہے۔ فی الحال یہ مان لیں کہ جو کام ہمارے ملک کی سند یافتہ ترقی پسند انقلابی مارکسی لیننی اور پرولتاری پارٹیاں 25 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصے میں نہ کر سکیں، اسے بھٹو نے 2-3 سال میں کر دکھایا تھا۔ کوئی مشینی مادیت پرست اگر یہ کہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اگر بھٹو نہ کرتا تو کوئی اور کرتا، مجھے اس کی بے بسی پر رحم ہی آئے گا۔ ڈاکٹر فیروز آگے لکھتے ہیں کہ حقیقی ترقی پسند وہ ہے جو بہانے بنانے کی بجائے اپنی کمزوریوں اور معروضی حقائق کو تسلیم کرتا ہو۔ معروضی حقیقت یہ ہے کہ بھٹو نے اپنی عوامی نعروں اور عوامی طرز سیاست سے نہ صرف کچلے ہوئے عوام کو بیدار کیا اور رجت پسند سیاستدانوں کو شکست دی، بلکہ نظریاتی ترقی پسندوں کی کمزوری اور عوام سے دوری کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ ڈاکٹر فیروز احمد نے کہا کہ درمیانہ طبقہ بمائے اپنی ترقی پسند ریجمنٹ کے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ عوام بھٹو سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فیروز احمد کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر بازی جیت گئی تو اس کا سبب اس کی لیڈرشپ کا جاگیردار یا وڈیرا ہونا نہیں بلکہ اس کی سیاسی بصیرت اور تدبر تھا، اور اس نے اقتدار میں بھی جاگیرداری کی بساخیوں کے سہارے جاگیرداری کی بساخیوں کے سہارے نہیں بلکہ جاگیردارانہ نظام میں انتشار پیدا کر کے حاصل کیا تھا۔ اس نے عوام سے براہ راست خطاب کی بنیاد ڈالی، عوام کو ان کے نجات کے نعرے دیے، ان کو ترقی پسندانہ خطوط پر متحرک کیا۔ یہ بت شکنی تھی، نہ کہ جاگیرداری کی پوجا۔
پاکستان کے جاگیرداروں، خوانین، سرداروں نے بھٹو کے جرم کو معاف نہیں کیا تھا۔ وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ کسانوں اور دیہی غریبوں کے مقابلے میں تو بہت طاقتور تھے، لیکن فوج اور سول افسر شاہی کے آگے بے بس تھے۔ نوکرشاہی کی اعانت کے بغیر اپنی سماجی طاقت کو بھی استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہی نوکرشاہی ان کی زمینوں اور ان کے اکاؤنٹس پر قبضہ کر لیتی تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ و جنوبی و مغربی پنجاب کی دیہی اشرافیہ کو ایک ایسی پارٹی فراہم کی جس کی بنیاد شہری اور دیہی غریبوں میں تھی۔ وہ ان کو اقتدار کی سیڑھی تک جانے کا موقع فراہم کر سکتی تھی۔ پیپلز پارٹی نے جاگیرداروں کو کافی فائدہ تو پہنچایا، لیکن جاگیرداری نظام کو مستحکم نہیں کیا۔ یہ بات شہری درمیانے طبقے اور اس کے دانشوروں اور تجزیہ نگاروں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات اس طبقے کے ترقی پسند ریجمنٹ کے پلے نہیں پڑتی جسے فیوڈل سماج کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر فیروز احمد نے شہری بیوروکریٹک طبقے کی پاکستان پیپلز پارٹی سے دشمنی اور نفرت کا سائنسی تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جاگیرداروں اور متوسط طبقے کے زمینداروں کو خوش رکھنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ان کے اور عام کسانوں اور کھیت مزدوروں اور دیہی غریبوں کے درمیان پیداواری رشتوں کو اور جابرانہ بنایا جائے اور کسان کا اور زیادہ استحصال ہو، بلکہ مثبت زرعی پالیسیوں جس کے تحت قرضوں، سرکاری اعانت، کھاد کی رعایتی قیمت اور زرعی فصلوں کی قیمتوں میں استحکام اور زراعت کی نسبتی تجارت کو تھوڑا سا بہتر بنایا گیا۔ جاگیردار سیاستدانوں کو سرکاری حیثیت سے یا قربہ پروری کے ذریعے مراد دی گئیں۔ اس بات کا شہری بیوروکریٹک طبقے کو صدمہ ہے۔ بھٹو نے درحقیقت فیوڈل طبقے کے استحصال کے روایتی انداز سے ہٹا کر اسے جدید نوباتیاتی طریقے سے مالا مال ہونے کا ڈھنگ سکھایا۔ شہری درمیانے طبقے کو تو شاید دمادم مست قلندر بھی مذاق خیز معلوم ہو، لیکن عوامی ثقافت، عوامی موسیقی اور عوامی فنکاروں کی ہمت افزائی کر کے، عوامی علامتوں کو استعمال کر کے اور عوام سے ان کے اپنے محاورے میں مخاطب ہو کر پی پی نے اس دھرتی کی ثقافتی قدروں اور لوک ورثے کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر فیروز لکھتے ہیں کہ بعض ترقی پسندوں کا خیال ہے کہ داتا گنج بخش اور قلندر کی درگاہوں پر سونے کی اینٹیں لگا کر پیر پرستی کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن اگر جاگیردارانہ سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو یہ زندہ پیروں اور مولویوں کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے وصال پا جانے والے پیروں کا ٹیکٹیکل یعنی تدبیری استعمال ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کی پیپلز پارٹی نے جتنا عوام کو دیا، عوام اس سے بھی کہیں زیادہ کے مستحق ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو ہمیشہ لوٹا گیا تھا اور دیا کچھ بھی نہیں گیا تھا، پہلی، دوسری اور تیسری حکومت میں کچھ ملنے پر کیفیتی تبدیلی محسوس کریں گے۔ پی کے دور میں عوام کا احساس تشکر احساس نجات سے نتھی ہو گیا، جو پیپلز پارٹی نے اپنے نعروں اور طرز سیاست سے پیدا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کو مارکسی پیمانوں پر ناپنے والوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پی اور اس کی قیادت نے ایسا دعویٰ نہ پہلے کبھی کیا نہ آج کرتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے آئے ہیں کہ مکمل آزادی اور سماجی انقلاب کے بغیر آزادی، ترقی اور سماجی انصاف ممکن نہیں ہے۔ پاکستانی پیپلز پارٹی اس ملک میں سماجی انقلاب نہیں لائی، نہ وہ لا سکتی تھی نہ لا سکتی ہے، لیکن اس نے عوام کو اس کی ضرورت محسوس کرائی، اور آج بھی یہی پارٹی ہے جس کا کارکن اور ووٹر سماجی انقلاب کا نعرہ برداشت کرتا اور اسے آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مغربی پاکستان کے کونے کونے، گلی کوچوں میں اگر سامراج سے نفرت اور سوشلزم کے نفاذ کا نعرہ کسی نے پہنچایا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ عوام کو حقیقی طور پہ طاقت کا سرچشمہ نہیں بنا پائے، لیکن عوام کو یہ احساس تو دلایا کہ وہ طاقت کا سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فیروز احمد نے پاکستان فورم میں لکھے مضامین میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو صاف صاف لکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر فوجی جنرل سے مزاحمت اور لڑائی کا مادہ اگر کسی میں ہے اور عوام جن کے پیچھے چلیں گے تو وہ بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو ہیں، اور وہی ترقی پسند چہرہ ہیں۔ عوام ان کو چاہتے ہیں۔ آج بھی جن وجوہات کی بنیاد پر عوام میں پیپلز پارٹی کو جن حلقوں نے محبت دی، وہ بھٹو کی بیٹی کے بعد بھٹو کے نواسے اور نواسی کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہیں۔ وہ ان سے ملک کی رجعت پسندانہ اقدار کے دشمن کی حیثیت سے پیار کرتے ہیں، نہ کہ موروثیت اور جاگیردارانہ خوئے غلامی کے سبب۔ وہ ان کو حکمران طبقوں کے خلاف اپنی مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے ملک کے رجعت پرست ان سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اگر بھٹوز عام فیوڈل سیاستدان ہوتے تو اتنا واویلا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ڈاکٹر فیروز احمد کے لکھے یہ جملے آج کے درمیانے طبقے کے شہری دانشوروں پر فٹ بیٹھتے ہیں۔ بھٹوز اور ان کی پیپلز پارٹی سے عوام کی محبت کو عوام اور عوام دشمن قوتیں دونوں خوب سمجھتی ہیں۔
اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ درمیانے طبقے کا ایک حصہ ہے جو عوام دوستی کا دم بھرنے کے باوجود عوام کے جذبات کا احترام نہیں سمجھتا۔ دراصل وہ اپنے طبقاتی مفادات اور عوام سے دوری کی وجہ سے عوام فوبیا میں مبتلا ہے، جسے وہ بھٹو فوبیا کی آڑ میں چھپاتا ہے۔ اسے ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جو مذہب یا انقلاب کے نام پر پڑھے لکھے لوگوں کی حکمرانی کا جواز پیدا کرے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دائیں بازو کی طرف سے جماعت اسلامی نے صالحین کا نظریہ دے کر، تحریک انصاف نے انصاف اور ایماندار دیانتدار انصاف کے نعروں کو پھیلا کر شہری خصوصاً مہاجر درمیانے طبقے کے مفادات کا جواز پیدا کر دیا ہے اور ان کے لیے سیاسی راہ متعین کر دی ہے۔ لیکن وہی مفادات اور وہی عصبیت رکھنے والے عناصر حادثاتی طور پر ترقی پسند ہو گئے ہیں۔ وہ بھی موجودہ کشمکش میں درمیانے طبقے کے عوام دشمن رجحانات کے ساتھ مکمل طور پر منسلک ہیں اور عملاً جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے انہیں بائیں بازو آج کل کے لبرل کے لیبل کی ضرورت ہے۔ کوٹڈ یہ لبرل صالحین اور بائیں بازو کے صالحین عوام سے دوری اور صالحین گردی، اشراف پسندی کا اظہار، خالص ترقی پسندی، حقیقی انقلابیت اور حقیقی بائیں بازو کے نام پر کرتے رہتے ہیں اور پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت پہ لعن طعن جاری رکھتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاست ضیاء الحق کے پہلے سال میں تمام بائیں بازو کی پارٹیوں کی بے بسی، اندرونی خلفشار، بحران، درمیانے طبقے کے موجودہ بحران کی عکاسی کرتے ہیں۔ جتنی تیزی کے ساتھ عوام ان کے اپنے ملک اور اس کی سیاست سے بیگانگی کو ختم کرنے کے عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں، اتنی ہی تیزی سے شہری سرمایہ دار اور درمیانے طبقے کی بیزاری اور دوری کا عمل بھی تیز ہو رہا ہے۔ بھٹو فوبیا در حقیقت امیر اور درمیانے طبقے کے عوام فوبیا ہے اور بھٹو سے عشق حقیقت میں فاشسٹ اور بونا پارٹسٹ قیادتوں کے خلاف عوام کی مزاحمت کا اظہار ہے۔ آج جب 44 سال گزر چکے، تب بھی کل کے بائیں بازو اور آج کل کے لبرل سابق بائیں بازو کے گروہوں کی بے بسی، اندرونی خلفشار اور بحران درمیانے طبقے کے موجودہ بحران کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں درمیانے طبقے کے پی 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 مخالف قوم پرست بھی شامل ہیں۔ بلاول بھٹو ہوں یا آصفہ زرداری ہوں، ان کے بارے میں ان کے نفرت انگیز بیانیے عوام فوبیا کا عکس ہیں، اور مسئلہ بلاول بھٹو یا آصف زرداری کا نہیں ہے، بلکہ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ مظلوم عوام کی ایک بہت بڑی تعداد بھٹوز اور پیپلز پارٹی ہی کو کیوں مزاحمت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ان کو کبھی بلاول کبھی آصفہ میں بھٹو اور بے نظیر کیوں نظر آتے ہیں، اور درمیانے طبقے کا شہری دانشوروں کی انقلابی لفاظی اور نمائشی شوخ مزاحمت کیوں نہیں لگتی۔ ڈاکٹر فیروز احمد کے ایک آخری پیراگراف کو کوٹ کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی برجوا پارٹی بھی ووٹوں کے ذریعے حقیقی اقتدار پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ ریاستی طاقت کا اصل سرچشمہ فوج اور سول نوکرشاہی ہیں۔ ان کی منشا کے خلاف ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بھٹو فوبیا میں مبتلا لوگ اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ سیاست کرنے کے لیے ریاست کو سمجھنا لازمی ہے، ورنہ اپنی تمام نیک خواہشات کے باوجود رجعت پسندوں اور بونا پارٹسٹوں کے ہاتھ کا باز بنے رہیں گے۔ پاکستان فورم، جلد 1، شمارہ 4، فروری 1978، مجموعہ مضامین ڈاکٹر فیروز احمد، مطبوعہ کراچی اسٹڈی سینٹر، جامعہ کراچی۔